نبی کے اندر یہ بھی پاور اللہ نے رکھی کہ کوئی انگلش میں حضور پر درود پڑھ رہا ہے، کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، کوئی عربی زبان میں حضور کو پکار رہا ہے، تو نبی وہ ہے جو امتی کے ہر فعل سے واقف ہو۔ اگر کوئی ہندی میں حضور کو پکارتا ہے، حضور پر سلام پڑھتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے، تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام دنیا کی ہر زبان کو جانتے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا کی ہر زبان کو جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دنیا کے ہر لوگوں کی زبان کو جانتے بھی ہیں اور اس کی مدد فرماتے بھی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو پکارنے میں کئی لوگ اپنی زبانوں میں پکارتے ہیں۔ فرماتے میں نے سنا ایک ہرنی اپنے زبان میں حضور کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے حبیب میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرنی کی زبان میں ہرنی کی بات سنتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ کوالٹی کسی کے اندر ہے تو اسے اللہ کا حبیب کہتے ہیں، اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ ہرنی اپنی زبان میں حضور کو پکار رہی ہے، اے اللہ کے حبیب میری مدد فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑی کی اس طرف ہرنی ہے جو اسے کسی شکاری نے قید کر لیا ہے، وہ مدد کے لیے حضور کو پکارتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کسی اور کو نہیں، حضور کو پکارتی ہے۔ میرے حبیب اس کے قریب جاتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اس نے مجھے اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ اے میرے آقا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے میرے آقا آپ مجھے اس سے چھڑا لیجئے، میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، واپس پھر آپ کے پاس تشریف واپس آ جاؤں گی۔ اے اللہ کے حبیب واپس پھر لوٹ آؤں گی۔ بتائیے تیر لوٹنے اپنے کمان سے جب نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ شکاری اگر جانور کو چھوڑ دے تو پھر وہ لوٹ کر اپنے اس جال میں نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں اے ہرنی، میں تو تجھے چھڑا دوں گا، کیا تو لوٹ کر واپس آئے گی؟ کیا تو لوٹ کر واپس آئے گی؟ اس نے کہا وعدہ ہو اللہ کے رسول سے، وعدہ ہو آمنہ کے لال سے، وعدہ ہو محبوب پروردگار سے، ہو نہ ہو اے میرے آقا وعدہ آپ سے ہو اور وفا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے میرے آقا آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کون کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب، اے میرے اللہ کے حبیب، اے میرے رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں جو وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے، اے میرے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاؤں گی۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آزاد کرتے ہیں۔ ہرنی جاتی ہے، جب ہرنی گئی تو میرے آقا خود کھڑے تھے، اس کے مالک کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے میرے آقا جیسے ہرنی کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہرنی کی اس قید کرنے والے انسان کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے آقا دونوں کے لیے رحمت ہے۔ حضور انتظار فرما رہے ہیں، ہرنی جاتی ہے، پہاڑ کے پیچھے جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ تو پھر سنیے آگے تاریخ بتاتی ہے، ہرنی اللہ کے حبیب سے وعدہ کر کے جاتی ہے تو جاتے وقت ہرنی اکیلے تھی، لیکن وعدہ رسول سے ہے، وعدہ اللہ کے حبیب سے ہے، تو جاتی اکیلے ہے، حبیب کے وعدے کے مطابق خود آتی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لاتی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لاتی ہے، اور فرماتی ہے گویا ہرنی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو مستانی جال میں
اپنے پیروں کو یوں اللہ کے حبیب کے سامنے پیش کرتی ہے. گویا ہرنی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے, اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سے وعدہ ہے وفا نہ ہو نہیں سکتا. فرماتے ہیں اس قید کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ, آنے سے پہلے ہرنی کے اس نے کہا اب یہ جانور کیسے واپس آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں اس نے وعدہ مجھ سے کیا ہے, تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کرتا ہوں. فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ ہرنی خود آئی, اپنے بچوں کو ساتھ لائی, تو پھر وہ اش کرنے لگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ جب وعدہ رسول اللہ سے ہو, جب وعدہ رسول اللہ سے ہو. فرماتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا فرماتے ہیں تو اگر ہرنی کو آزاد کر دے تو تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. بولیے سبحان اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں, یہ ہرنی بھی آپ کی. یا رسول اللہ میں بھی آپ کا, یہ ہرنی بھی آپ کی. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا تو اس ہرنی کو آزاد کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اے میرے آقا ہاں آزاد کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جا, اب تو جہنم سے آزاد ہو چکا ہے, اب تو جہنم سے آزاد ہو چکا ہے. فرماتے ہیں جب ہرنی آواز لگاتی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اے ہرنی جا, اب تو آزاد ہو چکی ہے, آزاد ہو چکی ہے. جب ہرنی اپنے بچوں کو ساتھ میں جاتی ہے, گویا ہرنی رسک کرتی ہے میرا سودا یہاں وہاں نہیں, میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا, تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. گویا ہرنی جاتے وقت اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے, اپنے پیر پھیلا کر حضور کے سامنے ناز کرتی ہے اور کہتی ہے زبان حال سے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکلے تمہارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. حضرات محترم یہ ہرنی ہے جس کی زبان حضور سمجھتے بھی ہیں, اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. تو جو جس زبان میں اللہ کے حبیب کو پکارتا ہے, میرے آقا اس کی مدد بھی فرماتے ہیں, اس کی حالت روائی بھی فرماتے ہیں. اسی لیے ہم دل کے کان سے سنتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم یہ اللہ کے حبیب کی خصوصیت ہے. میرے حبیب کو جو جس زبان میں پکارتا ہے, اللہ کے حبیب اس کی مدد بھی فرماتے ہیں, اس کی حالت روائی بھی فرماتے ہیں. حضور کی دربار میں ایک بوڑھا نوجوان, اپنے دور کا نوجوان, حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا جس کی عمر اتنی تھی کہ لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور فرماتے تو کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حام ہوں, یا رسول اللہ میں حام ہوں. میرے والد کا نام ہیم ہے, جو لاقیس کے بیٹا ہے, جو ابلیس کے بیٹا ہے. گویا حضور کی بارگاہ میں حام ابلیس کا پوتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب میں حام ہوں. علماء کرام سے پوچھئے تو تاریخ بتلاتی ہے ابلیس کی نسل میں صرف حام ہی ہے جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. بولیے سبحان اللہ.
ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہ حام ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں حام ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ گویا ابلیس کا پوتا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں حام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو اپنا حلیہ بتا، تو اپنے واقعات بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تو میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، میری عمر بہت بڑی ہے۔ اے اللہ کے حبیب، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، میں نے توریت زبور کا علم حاصل کیا۔ یا رسول اللہ آقا اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ میں انبیاء سے ملا ہوں، میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خط ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہا نبی علیہ السلام کی بشارت دینے والے انبیاء حضور کے آنے کے واقعات سناتے ہیں، حضور کے آنے کے تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی توریت میں کرتا ہے، کوئی زبور میں کرتا ہے، کوئی انجیل میں کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی مجھ سے کہتے ہیں اے حام، اے ہیم کے بیٹے، اے حام جب آخری نبی آئیں گے، جب آخری نبی آئیں گے اے حام تو اس وقت زندہ رہے گا، بولیے سبحان اللہ، تو زندہ رہے گا۔ گویا معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے مقتدی عیسیٰ، گویا عیسیٰ بتا سکتے ہیں کہ کون کب زندہ رہ سکتا ہے۔ جب یہ شان مقتدی کی ہے تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ شان مقتدی کی ہے تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں رسول کی دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا ہوگی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اے میرے آقا آپ کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا تو سناتا جا، تو سناتا جا۔ میرے آقا کے چشمان اطہر سے، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حام، اے ہیم بن لاقیس بن ابلیس تجھ پر بھی سلام ہو، میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو، میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو۔ دیکھئے ان فرشتوں کی جماعت کو بھی نبی علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گویا میرے آقا جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کائنات کو دیکھتے ہیں، جن آنکھوں سے مخلوق کو مشاہدہ فرماتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کائنات کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو نہ ہے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، لیکن اللہ نے احسان مومنہ پر کیا، مومنہ پر کیا
جب بات آئی احسان کی تو اللہ نے احسان جتلایا ہے تو اللہ کے حبیب کے سچے امتیوں پر، لیکن جب رحمت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا نبی آتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے نہیں، اپنے لوگ کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور کی جلوہ گری ہوئی، کفر کا اندھیرا جاتا رہا، ایمان کا نور لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوتا رہا، ایمان ملتا رہا، کفر جاتا رہا۔ گویا حضور آتے ہیں تو بادیں بہاری چلتی ہے، اللہ رب العزت کا لوگوں کے درمیان اللہ کا فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ میرے حبیب تشریف لاتے ہیں، ایسے تشریف لاتے ہیں، ایسے ماحول میں آتے ہیں۔ میرے حبیب جس دن آئے وہ دن کمال والا ہے، جس رات آئے وہ رات کمال والی ہے۔ میرے حبیب جس مہینے میں آئے وہ مہینہ کمال والا ہے، جس سال آئے وہ سال کمال والا ہے، جن لوگوں میں آئے وہ لوگ کمال والے ہیں، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب کمال والی ہے، جن امتوں میں تشریف لائے میرے حبیب وہ امت آخری امت بن کر آتی ہے۔ حضرات محترم، یہ کمال اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تو اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ آپ کے آنے والے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، بس انہی باتوں سے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔